بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ، تشکر آل محمد کے ساتھ، بخیر و عافیت، بس صحت و سلامتی ہمارا یہ کاروان عرض جنت پر پہنچ گئے۔ جنت دنیا دیکھ کر تو آ گئے رامسر کے مقامات پر۔ اب دیکھیے جنت آخرت۔ یقیناً انسان کی اپنی اپنی سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ پروردگار کا بڑا نظام اس انداز کہ اگر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر حجر اسود کے نام سے، ایک مقام ابراہیم کے نام سے، یہ دو پتھر جنت سے آئے، سائز کتنا ہوگا یہ آپ کے علم میں ایک اندازہ آپ کو۔ مدینہ منورہ اللہ کے رسول کے فرمان کے عین مطابق آپ فرماتے ہیں میری قبر یا میرے روضے حجرے سے لے کر اور میرے ممبر تک کے درمیان کا جتنا حصہ ہے وہ سب کے سب جنت کا باغ۔ اسی انداز سے امام رضا علیہ السلام کا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرزمین مقدس طوس کے دو پہاڑوں کے درمیان خدا نے اس سرزمین کو اس انداز سے بنایا کہ بہشت کا ٹکڑا یہاں اتار دیا گیا کہ جو اس مقام پر پہنچے گا گویا کہ بہشت کے اندر داخل ہونے کا انداز اختیار کر لے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے عین مطابق فرماتے ہیں ان قریب میرے جسم کا ایک ٹکڑا ان قریب طوس میں دفن کیا جائے گا، اور جو شخص بھی میرے اس بیٹے کی زیارت کے لیے پہنچے گا خداوند عالم اس پر بہشت کو واجب قرار دے گا اور اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ اگر وہ غمزدہ ہو کر آیا ہوگا تو خدا اس کے غموں کو دور کر دے گا، اور اگر گنہگار ہوگا تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے عنوان میں بہت ساری احادیث کا خلاصہ، ان میں سے ایک حدیث، جیسے آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو آپ کا ایک حق مجھ پر ہو جاتا ہے کہ میں پھر آپ سے ملاقات کے لیے آؤں۔ اور فرق اتنا ہے آپ اپنے اعتبار سے آتے ہیں ملاقات کے لیے اور میں اپنے اعتبار سے آپ سے ملاقات کے لیے پہنچوں۔ امام فرماتے کہ سرزمین طوس پر حالت غربت میری زیارت کو پہنچے گا، میں 3 مقامات پر اس کی ملاقات کو شفاعت کو پہنچوں گا۔ ان میں سے پہلا مقام جب انسان کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے۔ کبھی غور کیجئے، مشکل ترین وقت میں امام تشریف لائیں گے اپنے زائر کی شفاعت کے لیے، جبکہ نامہ اعمال انسان کے اس کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا دوسرا مقام جبکہ پل صراط سے گزرنا پڑ رہا ہوگا، میں اپنے زائر کی شفاعت کے لیے پہنچوں گا۔ پھر فرمایا تیسرا مقام کہ جب نامہ اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا میزان، تو میں اپنے زائر کی شفاعت کے لیے پہنچوں گا۔ تو 3 مقامات پر امام آپ کی اور ہماری شفاعت کے لیے پہنچیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم زیارت کو اس انداز سے انجام دیں کہ جیسے کہ ایک زائر کا انداز ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت سارے مسائل میں سے پہلا مسئلہ کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سارے ثواب کو جمع کیجئے۔ یہاں تک کہ روایت میں آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کو پہنچے گا گویا اس نے رسول خدا کی زیارت کے ثواب کو حاصل کر لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو
میری زیارت کے لیے یہاں پہنچے گا، خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج مبرور اور 1000 عمرہ مقبولہ خدا اس کے نامہ اعمال میں عنایت فرمائے گا۔ تو 1000 حج سمجھیے، 1000 عمرے سمجھیے، اور پھر سمجھیے کہ کیا یہ چند قدم چلنے میں ممکن ہو سکتے ہیں؟ کوئی تو خاص بات ہے۔ اور سب سے مختلف انداز 8ویں امام کی زیارت کا سب سے مختلف انداز، اس میں حتیٰ کہ ایک ایسی دعا بھی نقل کی گئی جو وقت غسل انسان کو پڑھنی چاہیے، لیکن اکثر اوقات یاد نہیں رہتا یا انسان اس موقع پر دعا پڑھ نہیں پاتا۔ تو انشاءاللہ ہم حرم میں پہنچ کر رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس دعا کی تلاوت کے ثواب کو حاصل کر لیں۔ پھر یہاں سے نکل کر جب قدم بڑھائیں گے تو ہر قدم پر آپ نے تسبیحات 4 کی تلاوت کرنا، مگر اس کی ترتیب بدل کر۔ اصلاً کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب کہیے اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ والحمدللہ وسبحان اللہ۔ یا بعض علماء نے سبحان اللہ کو الحمدللہ کے بعد بیان کیا، یعنی اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمدللہ وسبحان اللہ، یا سبحان اللہ والحمدللہ، جیسے یاد رہ سکے، ورنہ آسان ہے۔ اللہ اکبر الگ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ الگ پڑھ لیجئے، الحمدللہ الگ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ الگ پڑھ لیجئے۔ اب یہ تو یہاں سے لے کر حرم تک جانے کا عنوان۔ حرم میں پہنچ کر زیارت کے کئی حصے، ایک حصہ نہیں ہے۔ ابتداءً پشت باقبلہ ہو کر پہلے سلام کا ایک حصہ، پھر سرحان قبر کے پہنچ کر، عجیب جملہ ہے کہ انسان بیٹھ جائے اور بیٹھ کر امام سے سلام کرے۔ پھر ترتیب زیارت کے اعتبار سے پھر امام علیہ السلام کی قبر مبارک پر اس انداز سے ہاتھ رکھے کہ ایک ہاتھ قبر پر ہو اور ایک ہاتھ جانب آسمان ہو۔ یہ باقی کسی ائمہ کی زیارت میں ترتیب کم از کم ہم نے نہیں پڑھی۔ اس انداز سے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، خاص بات۔ اس کے بعد درود کے مسائل، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت، جیسے کہ معصوم کی ہدیہ زیارت کی نماز میں رکعت اول میں سورہ یاسین اور دوم میں سورہ الرحمن، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، جب موقع مناسب ہو، آپ کی تھکان کے اعتبار سے پڑھ لیجئے، مگر کم از کم ایک مرتبہ یہ نماز زیارت کے عنوان میں لازماً پڑھیے۔ اس کے بعد نماز کے بعد کی بھی دعا، یہ تمام اعمال آج کرنے، پہلی مرتبہ جب جائیں تب بھی کریں گے، اس کے بعد بار بار جائیں گے تو آپ مختلف زیارتیں پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت امین اللہ پڑھ سکتے ہیں، زیارت جامعہ صغیرہ پڑھ سکتے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان زیارتوں میں عموم ائمہ معصومین کے لیے پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور جب بھی جائیے اس نے دخول کے بغیر داخل مت ہوئیے۔ زیارت پڑھنے کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت فراموش نہ کیجیے گا۔ اب رہا مسئلہ مشہد مقدس میں، حرم میں ہو کہ حرم کے باہر، نماز مسافر کی قصر ہے، یہ یاد رکھیں۔ چاہے جنت کے مقام پر بیٹھے ہوں، امام کی ذریعہ مقدس آپ کے سامنے ہو، تب بھی نماز آپ کی قصر ہو، نماز مکمل نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے معصوم کی ذریعہ مقدس کے قریب جانا حالت غیر طہارت میں اس کی اجازت نہیں۔ البتہ جو رواق ہے اس میں اس انداز سے داخل ہوں کہ ایک گیٹ سے داخل ہوں اور ایک گیٹ سے باہر نکل جائیں رکے بغیر، تو اجازت ہے۔ لیکن جو کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکتا، تو بہتر ہے کہ رواق کے باہر جو صحن بنائے گئے ہیں وہاں سے بیٹھ کر امام سے بات کریں۔
اور امام دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور ہماری اور آپ کی حاجات کو پورا کرنے میں وسیلہ پروردگار بھی۔ یہ تو بات تھی یہاں کے کچھ آداب کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ تفصیلاً حرم کی آگہی کے عنوان سے، مشہد کی تاریخ کے حوالے سے، مشہد کا نام، مشہد کیوں اور اس کے کتنے نام، اس کا اصل نام، امام کی آمد کب اور کب یہ واقعات پیش آئے، تمام باتیں انشاءاللہ موقع اور محل کی مناسبت سے آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ فی الوقت تو آخری بات کہ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس پر وقت کتنا اسپینڈ کرتے۔ اچھے ہوٹل کا مطلب، اچھی رہائش کا مطلب حرم کی اگنورنس نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ کچھ سخت ہو گئے تو آپ سے اس کے لیے کرتا ہوں معذرت، لیکن ہم آئے اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے مگر مقصد یہ نہیں ہے، مقصد وہ ہے کہ جہاں بھی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جتنا آپ کو موقع ملے، اب جتنا موقع ملے گا مطلب کل، یعنی دن بدھ کا ویڈنسڈے اور جمعرات، 2 دن اور 2 راتیں آپ کے پاس، آج کی رات چھوڑ کر 2 دن اور 2 راتیں۔ جمعے کی صبح ارلی مارننگ آپ نے نکلنا ہوگا۔ اس اعتبار سے اطراف کی زیارات میں 2 راستے ہمارے پاس کہ یا تو ہم اپنے اس ٹائم کو حرم میں اسپینڈ کریں، ہاں اگر ہوٹل میں رہنا ہو تو چلیں اطراف کے لیے، اور اگر حرم میں رہنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے مقامات اطراف مشہد میں کہ جیسے کربلا کے اطراف میں ہیں، کاظمین کے اطراف میں ہیں، یا دیگر اور مقامات کربلا معلیٰ کے علاوہ تمام اطراف میں، یہاں اطراف کے 2 مطلب، ایک مطلب جو مشہد کے بہت قریب امام کے خاص چاہنے والے، امام کے خاندان کے بعض لوگ، ان کی ذات تھے۔ دور نیشا پور، امام کے قدموں کا نشان اور وہ چشمہ جو امام کی برکت سے جاری ہے۔ اس کے آگے بڑھیں گے تو بی بی شتیدہ، ایک مومنہ کی قبر مبارک، امام زادہ محروق، ان تمام کی زیارات میں آپ کا پورا 1 دن لگ سکتا۔ اگر کاروان کے زائرین چلنا چاہیں گے تو کاروان کی انتظامیہ لا محالہ اس بات کی ذمہ دار کہ آپ کے لیے انتظام کرے، لیکن بہرحال چونکہ اب رامسر کے بعد اور قم کے بہت شارٹ وزٹ کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بھی تشنا سے واپس چلے جائیں۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ چلنا چاہیں گے تو انشاءاللہ کل کا پروگرام ہوگا، ورنہ صرف حرم اور صرف حرم انشاءاللہ یہاں پر رہیں گے تو حرم کی مجالس کا انعقاد بھی ممکن ہوگا، اور جو آپ کے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے ان کے جوابات کا بھی امکان ہو سکتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے جس طرح آغا صاحب نے بیان کیا، جو چلنا چاہے یا اگر زیادہ تر لوگ چلنا چاہیں گے تو کل کا ہم ارینجمنٹ انشاءاللہ کر لیں گے، اور اگر کم بھی چلنا چاہتے ہیں تو کم کا ارینجمنٹ بھی ہو جائے گا۔ بس ہم نکلتے ہیں یہاں سے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کون کون چلنا چاہ رہا ہے۔ اگر زیادہ لوگ چلنا چاہیں گے تو ہم اسی حساب سے سارے گروپ کا چلنا بھائی ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ چل جائے گا آپ کو چلنا چاہتے ہیں، کون کون چلنا چاہ رہے ہیں اور کون حرم میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ جو حرم میں رہنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو زیارت میں چلنا چاہتے ہیں وہ بتا دیں، تو کل ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں 11 بجے نکلیں گے یہاں سے اور تقریباً 5 گھنٹے میں آئیں گے اگر صرف نیشا پور کرتے ہیں، اور اگر اور بھی زیارت کریں گے تو سمجھے 8-9 گھنٹے میں آئیں گے۔ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ یعنی کسی کو چلنا نہیں ہے پھر نیشا پور تک جائیں اگر کتنے گھنٹے لگے؟ 5 گھنٹے لگے۔ نیشا پور میں 5 گھنٹے لگے، کیا بات چلیں اس میں کیا ہوگا؟ جانے کے خالی 5 گھنٹے کے آنے جانے جانا ٹوٹل ہوٹل ملا کے صرف قدم گاہ، صرف قدم کا، اس کے آگے کی آس پاس کی زیارت نہیں ہو سکے گی۔ آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ نیشا پور جائیں گے، نیشا پور جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ سن لیں، کل یہ جو یہاں کے میل ٹائمنگز ہیں کیونکہ پہلے بیان نہیں ہوا تھا،
ہمارے ڈنر کے ٹائم ہے 8 سے 10 یہاں پہ نیچے ریسٹورینٹ میں. بریک فاسٹ کے ٹائم ہے 7:30 سے 9:30 صبح 7:30 سے 9:30. لنچ کے ٹائمنگ ہے 1 سے 3 1 بجے سے 3 بجے تک لنچ کے ٹائم ہے. نماز کے ٹائمنگ مغرب تقریباً 8:15 بجے. فجر کا ٹائم ہے 3:30 بجے. قضا 4:45 کے آس پاس ہو جاتی ہے. اور ظہرین کا ٹائم 12:30 بجے. تو حرم میں اسی حساب سے ہوتی ہے نماز. یہاں سے تقریباً آپ جائیں گے تو 5-10 منٹ لگیں گے آپ کو پہنچنے میں, اندر جانے میں, جوتے رکھوانے میں. تو 10-15 منٹ مارجن رکھ کے نکلیے گا حرم میں پڑھنا چاہیں. باقی یہ ہے کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے آدھے لوگ جانا چاہ رہے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہے تو مجھے بتا دیجیے گا, ہم 2 گاڑیوں 3 گاڑیوں کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں, کوئی جانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک سن لیں, صبح کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ 9 بجے ہی ہے. ہم نکلیں گے تو اس کے پروگرام کے فوراً بعد 11 بجے نکل جائیں گے. وہ تقریباً چلے گا. وہ کانفرنس روم میں 8 فلور پہ. ایک اور چیز یہاں پر واضح کریں کہ اگر کل نشا پور نہیں جائیں گے نا تو یہ مجلس پڑھا سکتے ہیں وہاں پر کل اس کی جگہ. چلے